نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 تلاوت کی ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو دلیل اور علت بیان کی تھی کہ جبرائیل کے ساتھ تمہاری دشمنی اس وجہ سے نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اور جو اسے میں اللہ حکم دیتا ہوں وہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے پیغام رساں کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قاصد کے ساتھ تو دشمنی بننے کا کوئی جواز نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دشمنی کیوں کرتے ہو؟ وہی کتابیں جو تمہارے پاس ہیں انہی کی تصدیق کرنے والی کتاب لے کر آیا ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ اب اس آیت میں یعنی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فتویٰ لگایا ہے جو لوگ فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، خود اللہ کے ساتھ، جبرائیل اور میکائیل خصوصاً ان دو فرشتوں کے ساتھ جو دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر فتویٰ لگایا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جو محض عداوت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہونے کی وجہ سے، دیندار ہونے کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی طور پر لوگ عداوت رکھتے ہیں، اس کا اس آیت نے رد کر دیا ہے، اور نہ صرف رد کیا ہے بلکہ بڑا اللہ تعالیٰ نے جملہ بیان فرمایا ہے، فرمایا وہ لوگ کافر ہیں، یعنی للکافرین، جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسول اور جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ اس کا کفر عیاں ہے۔ جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، اس کے قاصد کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہی اصل میں کافر ہے۔ سب سے پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں، پھر میں مزید اس پر حالات حاضرہ کے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، یعنی وہ یوں سمجھے کہ وہ پھر اللہ کا بھی دشمن ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بندہ کافر ہو چکا ہے، ایمان سے بھی خارج ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں جب وہ اس ماحول کو دیکھتے ہیں اور قرآنی اوراق کا ورگردانی کریں، قرآن فہمی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، شریعت دین کا خلاصہ نکالیں، اس میں تدبر کریں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ اکثر لوگ اہل توحید کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اس کی اصل وجہ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ توحید ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لے لیں۔ پہلا دن ہے، میرے نبی نے پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ 40 سال کے بعد اعلان کیا، آج گزشتہ
40 سالہ گزرنے والی جو زندگی ہے اس میں آپ کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور بازار میں آنا جانا ہے، تجارت کرنا ہے، سفر کرنا ہے، حضر میں ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، لیکن کوئی بندہ آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کا مخالف نہیں ہے۔ جہاں سے آپ گزرتے ہیں لوگ پھول بچھاتے ہیں، پتیاں بچھاتے ہیں، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لوگ آپ کے ترانے گاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ ہے جی، بڑا چنگا بندہ ہے جی، اور لوگ آپ کا نام محمد بھی نہیں لیتے بلکہ جا صادق، جا امین، صادق اور امین کے القاب سے لوگ آپ کو پکارتے ہیں۔ لیکن وہ جملہ جب میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی کرنیاں بھرنیاں والا نہیں ہے، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہے، الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے، تفلحوا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلا پتھر اس چچا نے مارا جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی اور جس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ میں اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی منا رہا ہوں کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ وہ خوشی منانے والا جو چچا تھا وہ پیغمبر کی ولادت پر خوشی مناتا ہے، لیکن پیغمبر کا جو مسئلہ بیان ہوتا ہے وہی چچا سب سے پہلا پتھر مارتا ہے، جسے ابو لہب کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ توحید کی وجہ سے دشمنی آگے بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیات اس پر دال ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ سورۃ البروج کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات پر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور غالب ہے، قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے۔ یعنی کیوں ان لوگوں کے مخالف ہو گئے؟ یعنی وہ اللہ پر ایمان لائے، وحدہ لا شریک مانا، تو ان لوگوں نے دشمنی کی ہے۔ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ لیں، حضرت بلال کے واقعات کو دیکھ لیں۔ حضرت بلال ظاہری طور پر جو ان کی رنگت ہے کوئی خوبصورت دنیا کی جسے خوبصورتی کہا جاتا ہے، ظاہری خوبصورتی بھی نہیں ہے، لیکن مکے کا چودھری ابو جہل ان کو بدن، ننگے بدن پر ان کو انگاروں پہ لٹاتا ہے اور کہتا ہے بتا اب بھی اس نبی کا نام لے گا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ سارا مسئلہ، سارا جھگڑا دین کی وجہ سے تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اہل توحید کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو نفرت کرنا ہے وہ دراصل اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ فلاں علاقے سے ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھا ہے، یا اس کا اتنا قد ہے، اتنا کاٹ ہے، اس کی شکل ایسی ہے، یا بولتا ایسے ہے۔ اس بات کی دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی ہے کہ جو بولتا ہے یہ کیوں بولتا ہے، کیوں اس طرح کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کیوں پڑھتا ہے کہ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں وہ بڑے گمراہ ہیں۔ یعنی محور جو ہے، خاص نقطہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد، جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اللہ بھی اس کے ساتھ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی جو میرا ولی ہے، ولی اسے کہتے ہیں جو سنت کا پابند ہو، ولی اسے کہتے ہیں جو قرآن و سنت کا داعی ہو، جس کے چہرے پر بھی سنت رسول موجود ہو، جس کے عمل سے بھی سنت رسول عیاں نظر آتی ہو، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو معیار بن چکے ہیں، میں معذرت چاہوں گا کہ اللہ کا ولی ہم اسے سمجھتے ہیں جو قمیض اتار دے تو یہ ادھا ولی ہے،
پورا بدن ننگا کر لے تو ہم سمجھتے ہیں یہ کامل ولی بن گیا ہے، جسے اپنے بدن کی پاکی پلیدی کا بھی خیال نہیں ہے، جسے اپنی شرمگاہ چھپانے کا بھی خیال نہیں ہے، چاہے مکرہ بنا ہوا ہے یا حقیقتاً ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں میں یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ فیکون اقوالہ وافعالہ حجۃ للناس، کہ جو سنت کو زندہ کرے، بدعت کا خاتمہ کرے، اور جس کے اعمال اور اقوال سے سنت ظاہر ہوتی ہو اور وہ لوگوں کے لیے حجت بن جائے۔ لیکن آج ایک ہاتھ میں حقہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں کتا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا ولی لوگ اسے کہتے ہیں۔ معذرت میں ایسے ولیوں کو نہیں مانتا ہوں، ببانگے دوہل کہتا ہوں، ایسا ولی نہیں ہوتا ہے۔ ولی اسے کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کا پابند ہو، جس کا چہرہ بھی سنت والا ہو، جس کے اعمال بھی سنت والے ہوں، اور جس کی دعوت بھی سنت والی ہو۔ جو لوگوں کو بدعات پہ لگائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو قرآن و سنت کا رستہ دکھائے، لوگوں کو بدعات سے بچائے، قرآن والا رستہ دکھائے، قرآن والے عقیدے بنائے۔ تسبیح رولنے والوں کو اللہ کا ولی نہیں کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے قرآن نے ایک اور بڑی زبردست قسم کی آیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبرو، یہ سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 33۔ فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میرا پیغمبر اسی ڈاڈا جاننے ہاں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ مغموم ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر فإنہم لا یکذبونک، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرنے والے ہیں اور یہ ظالم ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس وقت لوگ اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ آج بہت سارے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، بہت سارے امن پسند کے داعی بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ عالمی خطیب بنے ہوئے ہیں، بہت سارے عالمی مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ان کی زبان سے چونکہ حق نکلا نہیں ہے تبھی لوگوں میں بڑے پاپولر ہیں۔ کبھی کہیں نا مسئلہ للکار کر، ایک دونے دونے تے دو دونے چار کی طرح، کہ جو قبر میں پڑا دھر ہے یہ نہیں سنتا ہے، سنتا وہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سنتا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بن مانگے بن سوال کیے بندے کو خوبصورت سانچے میں ڈھال دیتا ہے، اس کی تصویر بنا دیتا ہے، بن مانگے اسے خوراک دیتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بن مانگے اس کے لیے دودھ مہیا کرتا ہے، بن مانگے اسے ساری فیسلٹیز، ساری سہولتیں، ساری نعمتیں دے دیتا ہے۔ اب جب یہ بڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ میری سندا نہیں، اللہ میری سندا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی تیری عمر گزر چکی ہے، تیری پہلے کون سنتا رہا ہے، کیسے تو نے پکارا تھا، کس نے تیری سنی تھی؟ اور اللہ تو ان کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے جو بول نہیں سکتے ہیں، جنہیں ہم گونگا کہتے ہیں، ان کی کون سنتا ہے؟ آج کہتے ہیں کہ گونگے دی رمضان گونگے دی ماں جانے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کی پکار، اللہ کی وحدانیت والا مسئلہ بیان جب کیا جائے پھر دشمنی ہوتی ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسول کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ میں اللہ بھی اس کا دشمن ہوں۔ اور کون ہے وہ بندہ؟ فرمایا للکافرین، وہ کافر ہے، لہذا سب کچھ کریں لیکن موحدین کے ساتھ۔ کبھی توحید کی وجہ سے دشمنی دل میں مت پالیے گا، وگرنہ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 کہتی ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو اللہ کے توحید بیان کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔